قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ نور ہمارے مطالعے میں رہی اور سورہ نور کی جو آیات احکام تھیں وہ ہم نے تقریباً بیان کر دیں۔ چند آیات مبارکہ جو ابتدائی میں تھیں، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، چونکہ براہ راست احکام سے ان کا تعلق نہیں تھا، اس بنیاد پر ان آیات کو ہم نے اس مقام پر نہیں لیا تھا، لیکن سورہ نور کی یہ آیت مبارکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جان ہے، سورہ نور کی پہچان ہے۔ ایک واقعہ عہد رسالت میں رونما ہوا، اور واقعات جب بھی رونما ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نہ تو کسی عبث فعل کے مرتکب ہوتے ہیں اور نہ کسی ایسی بات کے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، پھر بھی انبیاء علیہم السلام کو آزمایا جاتا ہے، پھر بھی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو بہت ساری باتوں کے علاوہ ایک چیز تعلیم امت بھی ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ اللہ رب العزت کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ خود اپنے ذاتی عمل و کردار سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے میں اگر مشکلات ہوں، اللہ کا راستہ اختیار کرنے میں اگر دشواریاں ہوں تو یہ دشواریاں تو ہم بھی برداشت کرتے ہیں۔ جو کام جتنا عظیم ہوتا ہے وہ راستہ، یعنی اس کام تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اتنا ہی کٹھن ہو جایا کرتا ہے۔ جیسا کہ علم دین ہے، علم دین کی فطرت ہے کہ اس راہ میں علت، قلت، ذلت ایک طالب علم کو میسر آتی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا وہ گروہ جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر علم حاصل کرتا تھا، وہ دنیا سے کٹا ہوا تھا، فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا تھا۔ تو تکالیف کا آنا، دشواریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ قرآن پاک نے فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ ہر پریشانی کے بعد دو آسانیاں ہیں۔ صبر جو ہے مسلمان کے لیے تمغہ ہوتا ہے۔ جس واقعے کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں، اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ افق۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت لگتی ہے اور پھر ایک پروپیگنڈا مہم چلتی ہے، اور 1 مہینے تک وہ پروپیگنڈا مہم چلتی رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں، اپنے کوئی کومنٹس آپ نے اس موقع پر واضح طور پر نہیں فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 18 کے قریب آیات حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، ان کی عفت میں، ان کی شان میں نازل فرمائی۔ اور اس کے علاوہ اس واقعے کے اندر جو خیر کے پہلو تھے وہ جداگانہ تھے، اس کا ہم گائے بگائے تذکرہ کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ ہم پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں پہلے، اس کے بعد اس واقعے کو میں بیان کرتا ہوں، اور پھر جو بقیہ آیات ہیں وہ آخر میں ہم لے کر اس کی تشریح بیان کریں گے۔ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ
ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو تمہارا پردہ کھول دیتا، بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں۔ تمہیں میں ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایک ہوتا ہے کذب اور ایک ہوتا ہے بہتان۔ بہتان جو ہے وہ جھوٹ سے بھی بڑھ کر گناہ ہوتا ہے۔ تو ایک بہتان سازی کی گئی حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ، جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، عصبۃ منکم، ایک گروہ تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 10 سے لے کر 40 تک افراد تھے جنہوں نے ایک پروپیگنڈا مہم چلائی، لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم۔ اس پورے عرصے کے اندر، ایک ماہ کے اندر، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں رہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آنا ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب رہیں، پریشان رہیں، ایذا مسلسل انہیں پہنچتی رہی، یہاں تک کہ وہ سخت بیمار پڑ گئی تھیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو سخت اذیت پہنچی کہ حرم نبوی کے متعلق لوگوں کا اس طرح باتیں کرنا بلا شبہ ہر عاشق رسول کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اس پورے واقعے کے اندر تو خیر پوشیدہ ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو شر مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، اس میں تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے ذریعے اجر عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زوجہ کی برات میں، عفت میں، عزت میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور جو مسلمان ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، ان کی ان آیات میں تعریف بیان ہو رہی ہے، ان کا ذکر خیر اچھے الفاظ میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے اتنے بڑے بڑے پروانوں کا ملنا، اللہ کی بارگاہ سے اس قدر تکریم کا ملنا، عزت کا ملنا، بلا شبہ اس میں بہتری ہے۔ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ، اور جس نے جو غلط کام کیا، جو پروپیگنڈا مہم چلائی، تو وہ اپنے کیے پر گرفتار ہوگا۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، اور جو ماسٹر مائنڈ تھا، جو ان سب کا سرگناہ تھا، مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اس کے لیے تو ایک دردناک عذاب ہے۔ کیونکہ جب افواہیں جنم لیتی ہیں تو بعض مرتبہ وہ ایک دو یا چند افراد جو ہیں اس کے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، وہ ایک چیز مارکیٹ میں پھینکتے ہیں اور پھر وہ سینہ بسینہ عام ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آج کل ویڈیو کا دور ہے، فیک خبروں کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی چیزوں کا دور ہے، تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز فیک تھی، یہ تصویر فیک تھی، یہ ویڈیو فیک تھی، یہ ویڈیو کے اندر جو انداز اپنایا گیا یہ حقائق کے مطابق نہیں تھا۔ تو یوں پوری فیکٹری ہوتی ہے، جھوٹ کی پوری فیکٹری چلائی جاتی ہے۔ پروپیگنڈا مہم کسی بھی وار کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے، اور پروپیگنڈا مہم سے جو ہے وہ جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، ان کے گھروں پر ظلم و ستم کی آندھیاں نازل ہو رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمارے کتے جو ہیں ان کے آرام میں خلل آ رہا ہے، ہمارے کتے جو ہیں وہ دہشت زدہ ہو رہے ہیں۔ تو کچھ وہ ہیں جو اپنے کتوں کو دکھا کر پبلک کی جو ہے وہ ہمدردی چاہ رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کو انسان نظر ہی نہیں آتے۔ پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے یہ۔
بیانیہ کس طرح بنایا جاتا ہے، لوگوں کو کنونس کس طرح کیا جاتا ہے، نئے دور کے طریقے بدل چکے ہیں۔ کوئی شخص اٹھتا ہے، وہ داخلی طور پر خرابیاں پیدا کرتا ہے، اور خارجی خرابیوں کا تو کیا عالم ہے، ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ یہاں اگر کوئی ایسا ہو کہ کسی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، ان لوگوں میں سے کسی کو جن کو وہ چاہتے ہیں، پورے آرٹیکل چھپ جاتے ہیں، مہینوں تک فالو اپ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موضوعات پر سانپ سونگھا ہوا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی جن کا کام بولنا ہے وہ نہیں بول رہے۔ تو بات یہ ہے، شر اور خیر کو مکس کر دیا جاتا ہے پروپیگنڈے کے اندر، بندہ حقیقت کیا ہے پہچان نہیں پاتا۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں، آگے جتنی بھی آیات آ رہی ہیں آج جو پروگرام میں بیان ہوں گی، اس میں اسی بات کا سبق دیا گیا ہے کہ کسی خبر کے متعلق، کسی واقعے کے متعلق مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ آیات مبارکہ نو ڈاؤٹ ان کا شان نزول ایک خاص واقعے کے متعلق ہے، لیکن قرآن کا یہ اصول ہے، اصول تفسیر میں سے ہے یہ بات کہ آیات کا نزول اگرچہ کہ خاص ہوتا ہے، لیکن جو ان کا حکم ہے وہ عام ہوا کرتا ہے، وہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے وہ آیات سبق ہوتی ہیں، رہنما ہوتی ہیں، رہنما اصول ہوتی ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ بنی مستلق، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5 سن ہجری کو پیش آیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی ایک زوجہ مبارکہ بذریعہ قرآن اندازی ساتھ لے جاتی تھی۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرہ نکلتا ہے، اور یہ اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عملی طور پر تو شریک نہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ خیمہ زن رہتی تھیں، جو بھی قیام گاہ تھی اس میں رہتی تھیں۔ سفر کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اس دور کے اندر اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، اور اونٹوں پر کجاوے بنا دیے جاتے تھے، ایک خیمہ نما جو ہے وہ جھونپڑی ڈال دی جاتی تھی، اور اس میں ہی جو ہے مستورات آرام سے بیٹھتی تھیں، پردہ بھی ہوتا تھا، سایہ بھی ہوتا تھا، اور اسی میں ان کا سفر ہوا کرتا تھا۔ ویسے اونٹ کا سفر جو ہے بڑا ہی ہلا دینے والا سفر ہوتا ہے۔ بندہ گھوڑے پر سفر کرے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ہم تو کاروں میں اور گاڑیوں میں بیٹھنے کے عادی ہیں، اس میں تو جمپ لگے ہوتے ہیں اور کوئی جو نا جھٹکے محسوس نہیں ہوتے، لیکن جانور جب چلتا ہے تو اس کے پاؤں میں کوئی جمپ تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو ساری اترائی چڑھائی اور سفر کی جو ہے نا وہ صعوبتیں اس دور میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ الغرض جب مسلمانوں کا قافلہ واپس ہو رہا تھا، تو جب قافلہ چلتا تھا تو موٹر تو ہے نہیں کہ جناب الگ طول چلا جا رہا ہے، ٹھہرنے کا وقت ہوتا تھا، آرام بھی کیا جاتا تھا، سویا بھی جاتا تھا، پھر اگلے دن دوبارہ سفر شروع ہو جاتا تھا۔ تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچنے والے تھے کہ معاملہ یہ ہوا، یعنی ابھی مدینہ منورہ اتنا نزدیک بھی نہیں آیا تھا، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، اور وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے آرام کیا۔ پھر قافلہ چلنے کا اعلان ہوا کہ جناب قافلہ چلنے والا ہے، اور رات کو یہ قافلہ روانہ ہونا تھا۔ تو ایک ہوتا نا کہ قافلہ جب چلتا ہے تو ایک ندا کی جاتی ہے، یہاں پہ تیاری پکڑ لو۔ تو ان تیاریوں میں ایک تیاری یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ جو طبعی حاجات ہے اس سے فارغ ہو جاتا ہے، تاکہ چلتے سفر کے اندر دقت نہ ہو، دشواری نہ ہو۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں، واپس آنے لگتی ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ میرا تو ہار نہیں ہے، سینے پر ہاتھ مارتی ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ وہ واپس دوبارہ جاتی ہیں اور اپنا ہار تلاش کرنے لگ جاتی ہیں، اور یہاں جس کے پاس اس اونٹ کی نگہبانی تھی، جو چلانے والا تھا، وہ یہ سمجھا کہ آپ اونٹ اپنے جو ہے کجاوے میں موجود ہیں، اور چونکہ آپ نحیف تھیں، ایک آپ کی عمر بھی کم تھی، وزن کم تھا، تو وہ یہ سمجھا کہ شاید آپ اندر ہی موجود ہیں، تو اس لیے قافلہ چل پڑا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں قافلہ تو چلا گیا،
آپ بڑی دانائی کا مظاہرہ کرتی ہیں، سوچتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو لا محالہ کسی کو بلانے کے لیے بھیجیں گے، تو میں یہی رک جاتی ہوں۔ اسی مقام پر آپ ٹھہر گئیں، چادر اوڑھی اور لیٹ گئیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب قافلے چلا کرتے تھے اور خاص طور پر جنگی قافلے، تو ہوتا یہ تھا کہ مرکزی قافلے سے آگے بھی کچھ افراد بھیجے جاتے تھے جن کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا، کہ وہ آگے کے حالات دیکھتے تھے، واقعات دیکھتے تھے، دشمن کی چال بازیوں پر نگاہ رکھتے تھے، اور ایک رابطہ پیچھے آنے والے قافلے سے بھی رکھا کرتے تھے۔ پوری ایک ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے کسی نہ کسی کی ذمہ داری قافلے کے پیچھے چلنے کی بھی ہوتی تھی، کہ وہ قافلے کے پیچھے چلے۔ اس کے بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے اچانک آ کے حملہ کر دے، اور ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ قافلے والوں کی کوئی چیز گری پڑی رہ جائے تو وہ اٹھا لی جائے۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی ڈیوٹی تھی قافلے کے پیچھے آنے کی۔ تو یہ جب وہاں پہنچے، دن چڑھ چکا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہی ہیں۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کی زبان سے سوائے انا للہ کے اور کچھ نہیں سنا۔ یہ اپنا چہرہ ڈھانپتی ہیں، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کو بٹھاتے ہیں، حضرت عائشہ اس پر سوار ہوتی ہیں، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل اونٹ کی لگام پکڑ کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آگے روانہ ہوتے ہیں تو وہ جو قافلہ تھا وہ ٹھہرا ہوا تھا اور انتظار میں تھا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی ہیں۔ اب اس قافلے کے ساتھ ایک الگ معاملہ درپیش ہوا، چونکہ ایک جو اندازہ اور تخمینہ تھا کہ جناب اس وقت تک مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں گے، اسی اعتبار سے قافلے کے لوگوں نے اپنے ساتھ پانی رکھا تھا، لیکن اس سے زیادہ جب ٹھہرنا پڑا تو لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اب نماز کا وقت آ گیا، پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، تو اس موقع پر آیات تیمم نازل ہوتی ہیں، اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے آسانی دے دی جاتی ہے کہ اگر شرائط پائے جائیں اور پانی نہ ہو، یا پھر یہ کہ پانی تو ہو لیکن پانی استعمال کرنے سے تکلیف ہوتی ہو، تو پھر مٹی کو جو ہے بدل بنا دیا گیا، قائم مقام بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے کسی امت کے ساتھ یہ آسانی نہیں اتاری گئی۔ تیمم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خاصیت ہے کہ اس میں ایک بندہ جو ہے وہ مٹی جو ہے اس پر ہاتھ مارتا ہے، نیت کرتا ہے، نیت فرض ہے، نیت کرتے ہوئے ہاتھ مارتا ہے اور اپنے چہرے پر وہ ہاتھ ملتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو جتنا ہاتھ دھوئے جاتے ہیں بالاستیاب اس کا مسح کرتا ہے۔ یہ 3 فرض ہیں۔ میں یمن حاضر ہوا، بہت بڑا جامعہ تھا، اس میں ہم لوگ گئے تھے، بہت سارے بچے تھے۔ اب ایسے صورتحال ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات مساکر 1000-2000 بچے کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہوں اور پانی اچانک ختم ہو جائے، اب کیا کریں گے جناب؟ ٹھیک ہے، تو اچھا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ بے وضو رہنا پسند نہیں کرتے، تو پانی تک جانے سے پہلے بھی وہ تیمم کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ ایسے تیمم سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وضو کرنا ضروری ہوگا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں اس مدرسے میں باقاعدہ 2-3 جگہوں پر مٹی رکھی ہوئی ہے تھالی میں، کہ اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو وہ ہاتھ مار کر جو ہے وہ تیمم کر سکے۔ کیا تیمم زمین کی کسی بھی جنس کے ساتھ مسح کیا جا سکتا ہے، جیسے ٹائل ماربل ہو گئی، چونا ہو گیا، زمین کی جنس جو چیز کہلاتی ہے اسے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خاندان کی بے شمار برکات ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں جب یہ آیات تیمم نازل ہوئیں
کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ آل ابو بکر کی وجہ سے مسلمانوں پر آسانیاں نازل ہوئی ہوں، مسلمانوں پر بہتری نازل ہوئی ہوں۔ اب چونکہ مکھی جو ہے وہ ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، جب عبداللہ بن ابی کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھیں اور پھر ایک صحابی کے ساتھ واپس آئی ہیں، انہوں نے اس پورے معاملے کو جو ہے وہ معاذ اللہ ایک بہتان سازی سے جوڑ دیا۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، اور کچھ لوگ اس کے ساتھ تھے وہ اس پروپیگنڈا مہم میں مزید شامل ہو گئے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان سخت اذیت میں ہیں، سخت پریشانی میں ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ یقینی طور پر ان کے دل اتنے پختہ تھے، ان کے ایمان اس قدر قوی تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ایسا واقعات متصور بھی نہیں ہے جو غلاظت بکی جا رہی تھی۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہوا کہ اس موقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، وحی بھی نازل نہیں ہو رہی، پورا 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا، وحی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ اب بعض لوگ اس پورے واقعے سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، واقعے کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی، کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا اپنا ذاتی نتیجہ ہے۔ دیکھو حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور بیان کر دیتے کہ یہ معاملہ تو یوں ہے۔ سوال یہ ہے، آپ جو نتیجہ نکال کر لائیں جناب والا، کیا یہ واقعے میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ نتیجہ آپ کا خود ساختہ نتیجہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کہنے کہ ہاں ہوا۔ تو پھر اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک پر اس قدر اذیت ناک باتیں کی جا رہی تھیں تو 1 مہینے تو وہی نازل نہیں ہوئی، تو کیا آپ یہ کہو گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں تھی؟ کسی چیز میں مطلب وقفہ آیا نا، کوئی کومنٹس نہیں دیے گئے نبی اکرم علیہ السلام کی طرف سے، اللہ رب العزت نے کسی بات کی خبر ارشاد نہیں فرمائی، تو یہ وقفہ عدم علم پر کیسے دلالت ہو سکتا ہے؟ اگر عدم علم حضور کے لیے اس وقفے کی وجہ سے مانو گے تو کیا اللہ رب العزت کے لیے بھی مانو گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو غلط نتائج ہوتے ہیں یا غلط باتیں ہوتی ہیں ان کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے، یا یوں کہیے ان کی بنیاد ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ اس نتیجے کی کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے تخمینے اور اندازے کے۔ تو تخمینے اور اندازے کیا دلیل ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس سوائے ظن کے کچھ نہیں ہے۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس۔ ترجمہ کنز ایمان۔ وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہیں۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کی کیا عادت ہے، اللہ اکبر، وہ حضور کو دلاسے دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم اقدس پر مکھی بیٹھے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ کبھی کوئی مکھی جو ہے آپ کے بدن پر نہیں بیٹھی، کیونکہ وہ آلودہ چیزوں پر بیٹھتی ہے۔ وہ آلودہ چیزوں پر بیٹھنے کے بعد وہ نبی اکرم علیہ السلام کے مقدس جسم پر بیٹھے تو کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ تو یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی زوجیت میں کوئی ایسی عورت ہو جس سے آپ کو اذیت پہنچے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا، کہیں یہ نہ ہو کہ زمین نجس ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حرم میں کوئی خامی پائی جائے؟ حضرت علی المرتضیٰ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے نالین پاک میں ایک مرتبہ ایک غیر طاہر چیز لگ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا
کہ یا رسول اللہ اسے جدا فرما لیجئے۔ تو وہ رب کیسے چاہے گا کہ آپ کے حرم پاک کے تعلق سے آپ کو اذیت پہنچے؟ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا، اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اگر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تصور نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ تم ہوتی تو کیا تم غلط ارادہ یا غلط قدم اٹھاتی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت صفوان مجھ سے افضل ہیں، حضرت عائشہ تم سے افضل ہیں، تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں ان باتوں کی حقیقت کو کہ جو منافقین جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں۔ جو سارے کے سارے معاملات ہوتے رہے، بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تسکین کے لیے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت و عزت کے لیے اپنے اپنے تاثرات اور اپنے اپنی کلمات خیر ارشاد فرمائے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اس پورے واقعے میں ایک مرتبہ فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر والوں سے سوائے خیر کے کچھ واقع نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اور مجھے معلوم ہے حضرت صفوان وہ بھی ایک نیک مرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی عفت بیان ہو رہی ہے، اور حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عفت بیان ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ واقعے سے آئیں یہ آ کے گھر میں بیمار ہو گئیں، زیادہ ملنا جلنا بھی نہیں رہا۔ اپنے گھر سے باہر نکل کر قضاء حاجت کے لیے جہاں خواتین جایا کرتی تھیں تو ان سے بھی بات چیت نہیں ہو پائی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک خاتون کا دوپٹہ پاؤں میں پھنس گیا اور وہ گر گئیں، تو انہوں نے اپنے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے شوہر ایک نادانی میں پھنس گئے تھے، عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ گئے تھے۔ تو کہا کہ بہت ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا کہ ان کی وجہ سے یہ سب پریشانیاں اور دشواریاں آ رہی ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ پیچھے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد تو آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ الغرض پھر یہ آیات مبارکہ نازل ہوتی ہیں۔ 18 آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو بیان کیا، ان کی عفت کو بیان کیا، اور مسلمانوں کو کے لیے بہت سارے رہنما اصول بیان کیے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ آئیے آیت نمبر 12 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پروپیگنڈے کے درمیان ایک نیچرلی ہم دیکھتے ہیں، اور حقیقت کشائی کے درمیان کہ جب بندہ پتہ چلتا ہے اس کو کہ نہیں حقیقت تو کچھ اور تھی، ایک پیریڈ آتا ہے۔ وہ پیریڈ آزمائش کا اور ابتلا کا پیریڈ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جو ہے اس پیریڈ میں کلے گھسانے سے فرصت نہیں ہوتی، جو کانوں میں پڑ گیا وہی جناب زبان پہ چڑھ گیا، اور ادھر سے ادھر، پھر پیٹ میں وہ بات نہیں رہتی، پھر ڈھونڈتے ہیں یہ بات کس کو بتائیں، ارے سٹوری آ گئی ہے نہیں، ارے جناب نئی کہانی آ گئی ہے، نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ تو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں بندہ عقل سلیم سے جب کام لے تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور وہ حقائق پر غور ہی نہیں کرتا، بس اس ایک بھنور جو ہے اس کے دماغ میں چڑھتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے منہ سے بولتا ہے۔ خاص اس واقعے کے تعلق سے فرمایا گیا
کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے کے سارے مسلمان مرد اور عورت صرف اور صرف اچھا گمان ہی رکھتے۔ بعض لوگوں نے جو باتیں کیں، بعض لوگوں نے جو ایذا پہنچائی، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور مسلمانوں کو تو کہہ دینا چاہیے تھا وقالوا ھذا افک مبین، تو کھلا بہتان ہے۔ ان کی پروپیگنڈے میں تو کان بھی نہیں دھلنے چاہیے تھے۔ آیت نمبر 13 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ حقائق کی تلاش کیسے کی جاتی ہے؟ تب جب مارکیٹ میں باتیں چل رہی ہوں تو حقائق کی تلاش کیسے کی جاتی ہے؟ حقیقت ہے، جھوٹ ہے، صحیح ہے، غلط ہے؟ قرآن اس واقعے کے تناظر میں کہتا ہے، توجہ دلاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، یہ لوگ خالی باتیں کر رہے تھے یا ان کے پاس کوئی گواہ بھی تھے؟ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیا یہ 4 گواہ لے کر آئے تھے؟ نہیں۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، کوئی گواہ ان کے پاس نہیں تھے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو جھوٹے لوگ ہیں، ان کی باتوں کی طرف تو دھیان بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو قرآن پاک نے ایک اصول بھی بتا دیا، جب کوئی بات آتی ہے تو اس کی دلیل مانگنا چاہیے۔ کوئی خبر آتی ہے، خاندان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندان میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ہم آفس کے ماحول میں رہتے ہوں، محلے کی سطح پر رہتے ہوں، اس کے علاوہ کہیں رہتے ہوں، تو وہاں آپس میں کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، تنازعات ہو جاتے ہیں، مالی تنازعات بھی ہوتے ہیں، اخلاقی تنازعات بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں خالی باتیں ہو رہی ہیں یا کسی کے پاس کچھ دلیل بھی ہے، کچھ شہادت بھی ہے؟ بعض اوقات 100% جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے، 100% جھوٹا، اور وہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے نا لاکھوں لوگوں کو گھیر لیتا ہے، یا کسی کا سرکل محدود ہے تو اس سرکل کو گھیر لیتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، پیچھے تو کچھ تھا ہی نہیں۔ آیت نمبر 14۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ آگے فرمایا گیا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا، جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں، اسے سہل سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک تو بہت بڑی بات تھی۔ حرم نبی پر باتیں ہو رہی تھیں، اس قدر سخت باتیں ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما رکھا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو کوئی ان آیات برات نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ اور عفت والی ہیں، تو جو کوئی ان کی طرف بہتان کو منسوب کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہوگا، ان آیات کے انکار کا مرتکب ہوگا۔ یہ تو اتنی بڑی باتیں ہیں۔ فرمایا ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا، اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا کہتا ہوا کسی کو، تم کہہ دیتے یہ تو کھلا بہتان ہے۔
یعنی تفکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب دیکھیے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان جن کا تذکرہ بیان ہوا، بعض کا بیان ہوا، وہ تو یہی بات کہہ رہے تھے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو حرم نبوی ہے، یہ تو تربیت نبوی ہے، یہ تو آل ابو بکر ہیں، اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ جی۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتا ہے، بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ، بڑی اہم آیت مبارکہ ہے، فرمایا گیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بری بات پھیل جائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا، اللہ تعالیٰ تو رؤوف ہے، رحیم ہے۔ یہ جو آیت نمبر 19 ہے، اس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فحش بات پھیل جائے، بری بات پھیل جائے، تو یہ لوگ دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو معاشرے کے اندر بعض اوقات میں اس پورے واقعے سے اب ہٹ گیا ہوں، ہم آج کے ماحول میں آ گئے ہیں، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل جو ہے وہ میڈیا کی اس پہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب میڈیا تو پھر بھی اس کے لیے کچھ دائرہ تھا، کچھ وہ تحقیق کر لیتا تھا اور کچھ وہ خیال کر لیتا تھا، اب تو ہے سوشل میڈیا، جس کی مرضی عزت اچھال کر ڈال دی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بہتان اور ایک ہوتا ہے حقیقت۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر معاملہ حقیقت پر بھی مشتمل ہو، فحش کوئی بات ہو، بری بات ہو، کوئی بہت ہی بری چیز ہو، تب بھی اس کا چرچا کرنا نہیں چاہیے۔ اشاعت فاحشہ حرام ہے، برائی کو پھیلانا حرام ہے۔ یہ ایک کے بعد دوسرا، کوئی سنسنی پیدا کرنے کے لیے، کوئی ویورشپ کے لیے، کوئی بعض لوگ تو بدنصیب ایسے ہیں جو ٹرینڈ میں ہی رہتے ہیں کہ آج کل کون سی اداکارہ کے خلاف بولا جا رہا ہے، آج کل کون سی اداکارہ سرچنگ میں آ رہی ہے، ٹرینڈ میں ہے، ان صاحب نے بس اسی پر بات کرنی ہے۔ ٹرینڈ کی دنیا میں رہنے والوں قرآن اور حدیث کی دنیا میں رہو، حقیقت کی دنیا ہی ہے۔ آج ٹرینڈ ایک ہے، کل دوسرا ہوگا، پرسوں تیسرا ہوگا، پھر اگر ٹرینڈ بن گیا کہ جناب فلاں جو بڑا مشہور آدمی ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، پھر کس کو منہ دکھاؤ گے؟ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود بھی اسی گڑھے میں بسا اوقات گر جایا کرتا ہے۔ اشاعت فاحشہ کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے جتنے مفاسد ہیں، ان تمام مفاسد میں کفریات کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ اشاعت فاحشہ کی خرابی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی وقوع ہائی لائٹ ہوتا ہے نا، کوئی برا واقعہ، کوئی ایسا واقعہ جس کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد مسلسل اسی طرح کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، فلاں علاقے میں اس طرح کا کیس ہو گیا، فلاں علاقے میں اس طرح کا کیس ہو گیا۔ یہ اشاعت فاحشہ کی نوستیں ہوتی ہیں۔ جب ایک بری بات کو آپ بہت بڑھا چڑھا کر ڈالو گے تو کوئی کاپی کرتا ہے، کسی کے دل میں برا خیال آگے بڑھتا ہے، کسی کو وہ اسٹوری جو ہے وہ طریقہ واردات ایک فالو اپ کے لیے مل جاتا ہے کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایسی کسی اسٹوری کے ہائی لائٹ ہونے کے بعد ہی اس طرح کی خبریں کیوں آتی ہیں؟ اشاعت فاحشہ کی نوستیں ہیں یہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پردہ پوشی کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو قطعاً جو ہے وہ کسی ایسی حرکت کی اجازت نہیں ہے جو ایک مسلمان کی پردے کو جو ہے وہ پاش پاش کرے اور اس کی بدنامی کا باعث بنے۔ ہاں، جرم اور سزا کے قوانین ہیں، سزائیں ہیں،
قانونی طریقہ اختیار کیا جائے، مجرم کو اس کے کردار تک پہنچانا ضروری ہے. لیکن ایک وہ معاملہ ہے کہ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اور صرف ہم وائرل کے چکر میں رہتے ہیں، ہر چیز جو آئے بس وائرل کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد ہے جس کے دل بڑا گندہ ہو چکے ہیں، میل چڑھ چکا ہے، تہیں چڑھ چکی ہیں، شعور جو ہے اس سے وہ عاری ہو چکے ہیں. جو ایک ہوتا ہے نا بندہ اپنا مائنڈ چلاتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اس موقع پر، ضبط کی کمی آ چکی ہے، کیا کرنا ہے اس حوالے سے شعور کی، فہم کی کمی آ چکی ہے. اور اس کی بڑی وجہ ہے نمازیں نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، گناہوں کے دلدل میں دھنسے رہنا. اللہ رب العزت ان نحوستوں سے نجات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.